اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 93 آیت کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 101 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو اگر جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو خدا کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے مخصوص ہے تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 95، لیکن وہ برے اعمال کی صورت میں جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے باعث کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آیت نمبر 96، انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر لالچی دولت جمع کرنے اور اس دنیا کی زندگی پر پاؤ گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ یہ طولانی عمر بھی اسے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی اور خدا ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک قرآن کریم کی مختلف آیات کے علاوہ بھی جب ہم یہودیوں کی تاریخ کے اوپر نظر کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بلند نسل سمجھتے تھے، بہت بہترین نسل اپنی سمجھتے تھے یہ، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ انسانی معاشرے کے منتخب افراد ہیں اور جنت جو ہے وہ انہی کے لیے بنائی گئی ہے، بہشت انہی کے لیے ہے اور جہنم کی آگ سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اور اگر کہیں کہیں انہوں نے سوچا بھی تو پھر صرف یہ سوچ کے کہ ہاں چند دنوں ہم کو چھوئے گی اور اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ خدا کے خاص دوست ہیں، خدا کے خاص بیٹے ہیں، اور تمام اچھائیاں جو ہیں کائنات کی وہ سب ان کے اندر جمع ہو گئی ہیں، اور ان کی یہ اپنی خود پرستی اور یہ خوش فہمی جو ہے وہ قرآن مجید کے مختلف آیتوں سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ ہم خدا کے فرزند اور خاص دوست ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 111 میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے جو گزشتہ آیت کی تفسیر ہو چکی ہے اس میں ان کا یہ بیان تھا کہ چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ تو ان کے یہ تمام خیالات ایک طرف تو ان کو ظلم کرنے پر، زیادتی کرنے پر اور گناہوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی طرف مائل کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کا یہ تکبر جو ہے، یہ خود پسندی جو ہے، اور جو سب کے سامنے اپنے آپ کو بلند سمجھنے کا خیال جو ہے وہ اس کی دعوت دیتے تھے۔ تو ان آیات میں قرآن مجید جو ہے ان کو دندہ شکن جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ آخرت کا گھر خدا کے علاوہ، خدا کے یہاں جو ہے وہ سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تو پھر تم موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو اگر تم سچ بول رہے ہو۔ یعنی جب تم اس آخرت کا عظیم گھر جو ہے جس کی نعمت کا اس دنیا میں رہ کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارے ہی لیے ہے، تو پھر وہاں جانے کے لیے موت کی آرزو کرو کہ جلد از جلد اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں پہنچو اور جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو۔ تو تم موت کی آرزو کرو کہ ہمیں پروردگار، ہم جلد تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم جلد آخرت کا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں موت کی آرزو ہے، تمنا ہے۔ تو یہودی یہ چاہتے تھے اصل میں کہ وہ یہ باتیں کر کے نا مسلمانوں کو افسردہ کریں کہ بہشت تو یہودیوں کے لیے مخصوص ہے، یا یہ کہ ہم تو دوزخ میں بس چند دن جلیں گے، یا پھر جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا۔ تو قرآن نے ان کے اس جھوٹ کے اوپر سے پردہ ہٹایا، کیونکہ جب دنیا کی زندگی کو کسی طریقے پر یہ ترک کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر انسان آخرت کی منزل کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے اور آخرت کے گھر کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھتا ہے، جنت کی نعمتوں کو، تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے کہ ہم اس دنیا کی مختصر، ان جنت کے مقابلے میں تو مختصر ہیں، اس کو چھوڑ کر نعمتوں کو ہم وہاں کی ابدی نعمتیں حاصل کریں۔ اس کے بعد والی آیت میں قرآن ان سے مزید کہتا ہے کہ اپنے آگے بھیجے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور خدا ستمگاروں سے واقف ہے۔ یقینی طور پہ خدا تو سب کے ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے، اندر کے حالات جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ
یہ جو کچھ یہ بول رہے ہیں صرف اپنی ظاہری شان و شوکت، ظاہری تکبر کے لیے، ورنہ جتنے برے اعمال ان کے ہیں اور جو ظلم و ستم انہوں نے کیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا عمل کیا، ہمارے انجام کیا ہوگا، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں، جتنا یہاں پہ جرائم کر سکیں، جتنا یہاں لوگوں سے لوٹ کھسوٹ سکیں، جس کو تکلیف دے سکیں، جتنا لوگوں سے حاصل کر سکیں، جتنا عیش و عشرت میں زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ان کو، مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے کے بہانے ہوتے تھے، اور یہ ان کی جو نسلی فخر ان کا تھا وہ آج تک جاری ہے، اور وہ آج تک کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ظاہر یہی کرتے ہیں کہ جنت انہی کو ملے گی۔ تو ان کا یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے، اور جبکہ اندر سے وہ واقف ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور پروردگار بھی ظاہر ظالموں کے اندر اور تمام لوگوں کے اندر اور باہر ہر طرح سے ظاہر و باطن سے واقف ہے، تو وہ جانتا ہے کہ وہ اندرونی طور کے اوپر بھی کیا سمجھ رہے ہیں اور بیرونی طور کے اوپر کیوں بول رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال تک زندہ رہے، اتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 1000 سال سے مراد 1000 سال کا عدد نہیں ہے کہ یہ 1000 ہی سال زندہ رہنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو عدد ہے یہ جو ہے بہت زیادہ کے حوالے سے بولا جاتا ہے، مثالوں میں بھی بولا جاتا ہے کہ تمہیں 1000 مرتبہ منع کیا، یعنی کہ کئی دفعہ، بہت دفعہ منع کیا۔ اسی طریقے سے اس وقت 1000 کا عدد جو ہے یہ عربوں کے نزدیک سب سے بڑا تھا، اور اس سے بڑے عدد کا ان کے پاس کوئی نام نہیں تھا، کوئی ڈیجٹ اس سے بڑا ان کے پاس نہیں تھا، لہذا ان کے لیے یہی لفظ جو ہے سب سے بڑا مبالغہ شامل ہوتا تھا۔ تو موت کے خوف کی بنیادی وجوہات یہی ہوتی ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی بات تھی، لیکن اگر ہم کو مسلمانوں میں بھی، مومنین میں بھی کہیں بھی ایسے لوگ موت سے خوف کھاتے ہوئے نظر آئیں تو کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ مثلا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی آرائشوں میں اپنے آپ کو اس طریقے سے غرق کر لیا ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ گئی ہے۔ وہ اس لیے موت کے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ کہیں گے جب موت کے ٹاپک کے اوپر کوئی بات چھیڑیں تو وہ خاموش کرا دیتے ہیں کہ ارے بھائی جب آئے گی موت دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم زندہ ہیں، ابھی تو زندگی کے بارے میں سوچیں، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرو بھائی، کیا موضوع لے کر بیٹھ گئی۔ تو موت کے تصور سے اور موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں میں اور اس دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے غرق کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ زبانی طور کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں جنت ہے اور اتنی ساری اس کی نعمت ہے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں جو قربانیاں دینی ہیں، جن گناہوں سے بچنا ہے، جو گناہوں سے عیش و عشرت مل رہے ہیں ان سے بچنا ہے، تو اس سے وہ بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس میں مبتلا ہیں، اسی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر سکتے جنت۔ یہ بات انہیں معلوم ہے، اس لیے وہ اس سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی آئندہ زندگی جو آئے گی اس کے لیے بڑی بڑی آرزویں کر رکھی ہیں، ایک امید ہے، دنیا کی توقعات، اتنے عرصے بعد یہ کریں گے، 15 سال بعد یہ کریں گے، 10 سال بعد یہ کریں گے، ایسا گھر بنوائیں گے، ایسی گاڑی خریدیں گے، ایسا بزنس سیٹ کریں گے۔ یہ سب لوگ بھی جب موت کا تصور کرتے ہیں تو گھبراتے ہیں اس کے تذکرے سے کہ ابھی تو ہم کو آگے اتنا کچھ کرنا ہے، تو ابھی سے موت کا کیا تصور کرنا، یا ابھی سے کیا موت کی بات کرنا۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں، اس بات پہ یقین ہے اس دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے جہاں اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی، لیکن اس دنیا کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، ہمیشہ بدعمالیوں میں زندگی گزاری ہے۔ تو اب سمجھتے ہیں کہ اب جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری دنیا کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ملے گی، اس لیے چاہتے ہیں جتنا دنیا میں رہ سکتے ہیں وہ دنیا میں رہیں۔ انہیں میں سے ایک یہودی بھی ایسے ہی تھے، اور مسلمانوں اور مومنین میں سے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ملتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں بالکل غرق کر لیتے ہیں۔
جبکہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں شروع سے آخرت کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے انسان کو دینی اور شرعی احکامات کے اوپر عمل کر کے نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہر دن ہر لمحے یہ سوچنا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے، نیکیوں کو سوچنا ہوتا ہے ہم سے کب کون سا اچھا کام ہو سکتا ہے، ہم کب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے مسلسل بچانا اور نیکیوں کی تلاش میں رہنا اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ شروع سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شروع سے نہیں کر سکا اور اسے زندگی کے بیچ میں کسی بھی موقع کے اوپر احساس ہو جائے کسی بھی مرحلے کے اوپر، تو پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے گناہوں سے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھولا رکھا ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا توبہ، سچے دل سے توبہ کریں، اور سچے دل سے توبہ کر کے پھر اس دنیا کی طلب کے لیے اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں انسان لگ جائے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کی زندگی کے تکبر کو اور ان کی خوش فہمیوں کو اور ان کی ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 97 میں ان کے مزید بہانے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں پروردگار فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ وہ فرشتہ جو تم پر وحی لے کر آتا ہے جبرائیل ہے، اور ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے، لہذا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہیے جو جبرائیل کا دشمن ہے در حقیقت خدا کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے حکم خدا سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے، وہ قرآن جو گزشتہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 98، جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، خدا اس کا دشمن ہے، کیونکہ خدا کافروں کا دشمن ہے۔ اب ان دو آیات کی شان نزول کے بارے میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم مدینے میں تشریف لائے تو ایک دن ابن سوریہ جو ایک یہودی عالم تھا، ایک صدق کے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس آیا، رسول خدا کے پاس، اور مختلف سوالات کیے، اور وہ نشانیاں جو آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں تھیں تلاش کرنے لگا۔ تو اسی سلسلے میں اس نے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ کہنے لگا، اے محمد تمہیں نیند کس طرح آتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پیغمبر موعود کی نیند کے متعلق اطلاع مل چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا ہے محمد۔ پھر اور بہت سارے سوال کیے، اور سوالات کے بعد اس نے کہا کہ ایک بات رہ گئی ہے، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اس سے پہلے اس نے جتنے سوال کیے تھے وہ سب صحیح تھے ان کے حساب سے تھے، اب یہ آخری سوال پوچھ رہے ہیں اور وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی پیروی بھی کریں گے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل۔ تو ابن سوریہ نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو جہاد اور دشمنوں سے جنگ کے بارے میں سخت احکامات لے کر آتا ہے، لیکن میکائیل ہمیشہ سادہ اور راحت بخش احکامات لاتا ہے۔ اگر آپ کی وحی کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو حضرت جبرائیل سے دشمنی کی ایک وجہ تو ان کی یہ تھی کہ وہ سخت احکامات لے کر آتا ہے، تو اللہ جو بھی احکامات قرآن مجید کی صورت میں پیغمبر اکرم کے پاس جو کچھ بھی احکامات کے ذریعے بھیجے تو حضرت جبرائیل کو اپنی طرف سے تو لے کے نہیں آئے، پروردگار عالم نے بھیجے۔ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ اس کے احکامات بہت سخت ہوتے ہیں لہٰذا وہ ہمیں پسند نہیں، ہماری اس سے دشمنی ہے۔ میکائیل جو ہے چونکہ بہت اچھے سادہ سے احکامات لاتا ہے، راحت بخش ہوتے ہیں، لہٰذا اگر میکائیل ہوتا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ اور حضرت جبرائیل سے ان کی دوسری وجہ جو دشمنی کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نے، جو گزشتہ آیات میں بیان بھی ہو چکا ہے، کہ جب انہوں نے توریت میں موجود اسلامی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت جبرائیل نے کوہ طور کو جو ہے ان کے سروں پہ حکم خدا سے لٹکایا تھا، اپنی مرضی سے نہیں لے آئے تھے لیکن لٹکایا تھا اور کہا تھا، حکم خدا سے پیغام پہنچایا تھا کہ اگر نہیں مانی باتیں، ان سارے احکامات کی پیروی کرنے کا اقرار نہیں کیا اور نہیں مانی باقی باتیں، تو ہم اللہ کے حکم سے میں یہ پہاڑ تم لوگوں کے سروں کے اوپر گرا دوں گا۔ تو یہ حضرت جبرائیل سے ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ دوسرے یہ بہانہ ساز قوم تھی کہ جس کو کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایمان نہ لانے کے لیے بہانے کی ضرورت ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ اپنی روش حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر اختیار کی تھی، اور آج تک ان کے پاس یہ بہانہ ساز قوم ہے۔ ان کی یہی روش ہے کہ ہر زمانے میں یہ جو ہے حق کے زیر اثر آنے سے جو ہے وہ بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو اس قوم نے جتنا ستایا ہے، جتنا تنگ کیا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو،
کس کس طریقے سے بہانے کہ جو سخت احکامات لاتا ہے اس سے دشمنی کر رہے ہیں اور دشمن ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، جو اچھے لاتا ہے اس کو بنا لیں آپ، یا وہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. تو ان کی اس شریر قوم کے اوپر عذابوں کی بھی یہی وجوہات رہیں. اتنے سخت سخت اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیے، ان کو اتنی تنبیہیں ہوئیں، کیسے کیسے موقع، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے. اب اس وقت پروردگار عالم ان کی اس بات کے جواب میں کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ در حقیقت خدا کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل نے خدا کے حکم سے آپ کے دل کے اوپر قرآن نازل کیا ہے. وہ قرآن کے جو گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، وہی جو مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت کا سبب ہے. تو اس آیت میں اس گروہ کو جو واضح جواب دیے گئے وہ یہ، ایک اس میں سے یہ کہ جبرائیل کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لاتا، جو کچھ ہے وہ باذن اللہ ہے، خدا کے حکم سے. دوسرا یہ کہ گزشتہ جو کتابیں تھیں ان میں سے صداقت اور روشنی کی نشانیاں اس کتاب میں موجود ہیں، کیونکہ یہ انہی نشانیوں کے مطابق ہے. تو اور پھر یہ کہ تم اس کا کوئی تمہارے پاس جواز ہی نہیں ہے کہ توریت کے اوپر ایمان لیا اور قرآن سے کفر اختیار کرو، جو کہ توریت کی نشانیوں کے مطابق ہے. تو بہرحال یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. یہ نہ تو تکبر کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، نہ ان کو ہدایت دیتا ہے، نہ ایسے لوگوں کو جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے، جن کو ابھی بھی کوئی خوف خدا دلوں میں نہیں آیا، ابھی بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ ان کو اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے. تو جنس کے اندر تھوڑی بہت ہدایت کی زمین جو ہے وہ ہوتی ہے، تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے، تو پروردگار عالم اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت پہ یہی بات مزید تاکید اور تحدید کے ساتھ بیان ہوئی ہے. خدا فرماتا ہے کہ جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے پیغمبروں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، خدا اس کا دشمن ہے، کہ خدا کافروں کا دشمن ہے. اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سب ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. سارے فرشتے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں. اللہ نے جس جس کو جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. تو ان میں سے جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں سے کوئی احکامات الہی لاتا ہے، کوئی کسی اور ذمہ داری کے اوپر ہے، کوئی کسی اور ذمہ داری کے اوپر ہے. اب اگر یہ ذمہ داریاں مختلف ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان فرشتوں میں کوئی تضاد ہے. لہٰذا یہ سب فرشتے ایک راستے پہ ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں. لہٰذا ان میں سے کسی ایک کا بھی جو دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہے. تو یہ چیز جان لیں جتنے بھی منکرین ہیں، یہودی ہیں، کہ جنہوں نے جبرائیل سے یا دیگر ملائکہ میں سے کسی سے بھی دشمنی اختیار کی، اس نے در حقیقت ایک بہت بڑی طاقت سے دشمنی مول لی ہے، جس کا نام خدا ہے، جو پروردگار عالم کی ذات ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو ان سے دشمنی رکھے، خدا بزرگ اس کا دشمن ہے، کہ بے شک خدا کافروں کا دشمن ہے. اس کے بعد آیت نمبر 99، تمہارے لیے ہم نے روشن نشانیاں بھیجی اور سوائے فاسقین کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. آیت نمبر 100، اور کیا جب بھی یہودی کوئی پیمان خدا اور رسول سے باندھتے ان میں سے ایک گروہ اسے پس پشت نہیں ڈال دیتا تھا اور اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 101، اور جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف آیا جبکہ وہ ان نشانیوں کے مطابق بھی تھا جو ان کے پاس تھیں، اور ان میں سے ایک جماعت نے جو حامل کتاب اور عالم لوگوں پر مشتمل تھی، خدا کی کتاب کو ایسے پس پش ڈال دیا گویا وہ اس سے بالکل بے خبر تھے. اب ان تینوں آیت میں سے آیت نمبر 99 کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ ابن سوریہ نے، جس کا بھی ذکر پچھلی آیت میں ہوا، ڈھٹائی کے ساتھ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ بھی، اور بغض و دشمنی کی بنا پر پیغمبر اکرم سے کہا تھا کہ تمہاری لائی ہوئی کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور خدا نے تم پر کوئی واضح نشانی نازل نہیں کی کہ ہم تمہاری اتباع کریں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے ہم نے روشن نشانیاں بھیجی ہوں، سوائے فاسقین کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. تو شان نزول کے جو حوالہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آیت جو ہے نازل ہوئی جب یہ چیز ہوئی تھی یا یہ واقعہ ہوا تھا، یہ کسی نے کچھ کہا تھا، لیکن آیت کا مفہوم جو ہے ہم صرف اس واقعے تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے. تو
پروردگار عالم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کافی دلیلیں، روشن نشانیاں، واضح آیات پیغمبر اکرم کے پاس تھیں جو لوگ بھی انکار کرتے تھے، اور دراصل وہ آپ کی دعوت کی حقانیت کو جان چکے ہوتے تھے، لیکن ایک مخصوص اپنے اغراض، اپنے مفادات کی وجہ سے جو مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم پر آیات بینات نازل کی ہیں، اور فاسقین کے سوا کوئی ان سے کفر نہیں کر سکتا۔ تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو، یعنی کہ انہیں گناہ کے اوپر کوئی چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو گناہ کے اوپر کسی قسم کی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، وہ بہت فخریہ گناہ کرتے ہیں۔ تو قرآنی آیات کے اوپر غور کرنے سے ہر پاک دل، جتنے بھی پاک دل ہیں، اور جو انسان حق کے واضح راستے کو تلاش کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کے لیے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، راستے اور آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان آیات کے مطالعے سے جو ہے ہر کوئی پیغمبر اکرم کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا دل گناہ کے اثر سے سیاہ نہ ہوا ہو، کالا نہیں ہو چکا ہو، اور فاسق لوگ جو ہیں وہ خدا کے فرمان کی اطاعت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں، اور اپنی فطرت کو مسلسل فطرتی طور کے اوپر اللہ نے تو سب کو بہترین فطرت سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلسل شیطان کے شکنجے میں پھنسائے رکھتے ہیں، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس بنا کے اوپر وہ اپنی صحیح فطرت کا جو اللہ نے ان کو دی ہے اس کا کی حیثیت کو گنوا بیٹھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس طرح سے دل سے خدا کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، عمل سے بھی، زبانی کلامی جو ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد قرآن یہودیوں کے ایک گروہ کی ایک بہت ہی قبیح صفت اور پیمان شکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا جب کبھی انہوں نے خدا پیغمبر سے عہد و پیمان باندھا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت نہیں ڈال دیا اور اس کی مخالفت نہیں کی؟ بے شک وہ ایسے ہی لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی خدا نے کوہ طور کے اوپر ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ توریت کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن جب انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو ان عہدوں میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ پیغمبر موعود یعنی پیغمبر اکرم جن کے آنے کی بشارت توریت میں موجود تھی، ان کے اوپر بھی ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اس عہد پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو جب پیغمبر اکرم مدینے میں آئے تو بنی نذیر اور بنی قریظہ کی یہودیوں سے عہد و پیمان ہوا کہ وہ آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن آخر کار انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا، اور جنگ احزاب یعنی خندق میں اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا، ان کی اکثریت کا یہ طریقہ تھا اور سنت تھی کہ وہ اپنے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے تھے، اور یہ چیز آج بھی واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل کا مفاد جہاں پر خطرے میں ہوتا ہے بین الاقوامی معاہدوں کو پاؤں تلے رون ڈالتا۔ تو بہرحال آخری آیت میں اس بات کو اور زیادہ صراحت سے اور تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا کہ خدا کا بھیجا ہوا ان کے پاس سایہ جن کی نشانیوں کے مطابق تھا، جو ان کے یہاں موجود تھیں، ان میں سے ایک جماعت جو صاحب کتاب لوگوں پر، علماء پر مشتمل تھی، اس نے کتاب خدا کو ایسے ہی پس پوش ڈال دیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کتاب میں آگے کی جو ہے نبی کے نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس بارے میں علم ہے، انہوں نے ایسا اگنور کیا۔ تو قرآن جو ہے اپنی تمام گفتگو میں اکثر و بیشتر ایک جماعت کی اکثریت کے گناہ کی وجہ سے سب کو قابل مذمت نہیں قرار دیتا، بلکہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اکثریت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے اکثر نے ایسا کیا تو اقلیت یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو تقوی اور ایمان کی منزل کے اوپر تھے، تو ہر ایک کو نہیں کہا، سب کا لفظ نہیں آیا کبھی بھی۔ اکثریت اگر گمراہ تھی تو کوئی ایک اقلیت تھی کہ جو ایمان اور تقوی کی حفاظت کرتی تھی اور ایمان اور تقوی کی راستے کے اوپر چلتی تھی اور دین اور مذہب کی پیروی کرتی۔ آج بھی ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ ایک اقلیت ہی ہے کہ جو پروردگار عالم کے احکامات کی صحیح طریقے سے تکمیل کرتی ہے، اور جو میجورٹی ہے وہ اس میں فاسقین بھی نظر آتے ہیں، اس میں منکرین بھی نظر آتے ہیں، اور مسلمان اور مومنین میں دیکھیں تو ہمیں دنیا میں غرق لوگ بھی نظر آتے ہیں،
اور بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آتے ہیں، کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ تو ہماری پروردگار عالم سے ان آیت کے اختتام کے اوپر یہ دعا ہے کہ پروردگار کم سے کم کل مومنین و مومنات جو دنیا بھر میں ہم سب سمیت ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو فسق سے، فجور سے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس میں کامیاب کر، کیونکہ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ فسق و فجور عام ہوگا، یعنی لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ تو پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، اور کل مومنین و مومنات کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔